تعارف مندرجہ ذیل مختصر کتاب اس دنیا میں بصیرت اور نابینا پن کے درمیان کچھ اختلافات پر بحث کرتی ہے۔ یہ بحث قرآن مجید کے باب 2 البقرہ آیات 1681-171 پر مبنی ہے۔ اے لوگو، جو کچھ زمین پر ہے اس میں سے جو کچھ حلال اور پاک ہے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے بارے میں وہ بات کہنے کا کہ تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ کو کچھ نہیں سمجھا، حالانکہ ہم نے ان کے باپ کو اس پر عمل نہیں کیا جو ہم نے نہیں پایا۔ کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پکارنے اور پکارنے کے سوا کچھ نہیں سنتا، بہرے، گونگے اور اندھے، پس وہ نہیں سمجھتے۔ زیر بحث اسباق کو نافذ کرنے سے مثبت خصوصیات کو اپنانے میں مدد ملے گی۔ مثبت خصوصیات کو اپنانا دماغ اور جسم کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 1681-171۔ اے لوگو، جو کچھ زمین پر ہے اس میں سے جو کچھ حلال اور پاک ہے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے بارے میں وہ بات کہنے کا کہ تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ کو کچھ نہیں سمجھا، حالانکہ ہم نے ان کے باپ کو اس پر عمل نہیں کیا جو ہم نے نہیں پایا۔ کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پکارنے اور پکارنے کے سوا کچھ نہیں سنتا، بہرے، گونگے اور اندھے، پس وہ نہیں سمجھتے۔ بہت سے دوسرے مذاہب اور طرز زندگی کے برعکس اسلام تمام لوگوں کو بغیر کسی تعصب کے دونوں جہانوں میں ذہنی سکون اور کامیابی کی طرف یکساں طور پر دعوت دیتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 168۔ اے انسانوں، اسلام واضح کرتا ہے کہ صرف وہی چیز جو کسی کو دوسروں پر فوقیت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کس قدر خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کی خوشنودی کے لیے عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 49 الحجرات آیت 13۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ چونکہ کسی شخص کی نیت پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دوسرے لوگوں سے برتر ہے۔ اس کے بجائے انسان کو خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ جس طرح اسلام کی باطنی بنیاد نیک نیت کو اپنانا ہے، اسی طرح اسلام کی ظاہری بنیاد حلال کی کمائی اور استعمال ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 168۔ اے لوگو، زمین پر جو کچھ بھی حلال اور پاکیزہ ہے کھا لو۔ جو حرام کماتا اور کھاتا ہے وہ ان کے تمام اعمال کو تباہ کر دے گا، کیونکہ انہوں نے اسلام کی ظاہری بنیاد کو خراب کر دیا ہے۔ اس سے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جو حرام کماتا ہے اور کھاتا ہے وہ اس دنیا آخرت میں کبھی بھی ذہنی سکون اور حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات اور ان کے روحانی قلب پر قابو رکھتا ہے جو کہ سکون کا گھر ہے۔ وہ چیزیں جو وہ غیر قانونی طریقے سے حاصل کرتے ہیں دونوں جہانوں میں ان کے لیے تناؤ، پریشانی اور پریشانی کا باعث بنیں گے، خواہ وہ تفریح اور تفریح کے لمحات کا تجربہ کریں۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئیں جتنا وہ کمایا کرتے تھے۔ باب 20 طٰہٰ آیات 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 168۔ اے لوگو، زمین پر جو کچھ بھی حلال اور پاکیزہ ہے کھا لو۔ ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ خالص اور صحت بخش چیز کمانے اور استعمال کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2380 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت کی ہے کہ آدمی اپنے پیٹ کا 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور باقی 1/3 ہوا کے لیے مختص کرے۔ یہ سب سے بہتر اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی کھانا پینا بند کر دے، اس سے پہلے کہ وہ مکمل ہو جائے، اور اگر اسے دوسرے کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ دوسروں کو یہ بتائے بغیر اس میں حصہ لے سکتے ہیں کہ وہ پہلے ہی کھا چکے ہیں۔ جیسا کہ حد سے زیادہ کھانا اور غیر صحت بخش کھانا بے شمار ذہنی اور جسمانی مسائل کا باعث بنتا ہے، اس لیے جو ایک متوازن اور صحت بخش خوراک حاصل کرتا ہے، جیسا کہ اسلام نے بتایا ہے، وہ ذہنی اور جسم کی متوازن حالت کے حصول کی طرف بڑے قدم اٹھائے گا، جس کے نتیجے میں ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔
جبکہ جو شخص متوازن اور صحت مند طریقے سے کھانا نہیں کھاتا ہے، حتیٰ کہ جو حرام ہے اسے حاصل کر کے کھاتا ہے، اس کی ذہنی اور جسمانی حالت غیر متوازن ہو جائے گی، جس سے بے شمار دماغی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دونوں جہانوں میں یہ مصیبت وہی ہے جو شیطان انسانوں کے لیے چاہتا ہے، اور اس لیے وہ انہیں غیر قانونی اور غیر صحت بخش طرز زندگی کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 168۔ زمین پر جو کچھ بھی حلال اور پاک ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے اس جال سے بچنے کے لیے اسلامی علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح ان کا حلال رزق ان کے لیے مختص کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے یہ لازمنا ان تک پہنچے گا، اور کوئی دوسرا اسے ان سے روک نہیں سکتا اور نہ بڑھا سکتا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود ایک حدیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے حلال رزق کے حصول کے لیے جو توانائی اور صلاحیت عطا کی گئی ہے اسے استعمال کرے۔ جب تک کوئی ان کی بات کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ انہیں وہ حلال رزق مل جائے جو اس نے بہت پہلے ان کے لیے مختص کیا تھا، چاہے اس کے حصول کے لیے اسے زمین و آسمان کو کیوں نہ ہلانا پڑے۔ باب 11 ہود آیت 6۔ اور زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے رہنے کی جگہ اور ذخیرہ کرنے کی جگہ کو جانتا ہے، سب کچھ ایک کھلی کتاب میں ہے۔ اس کے علاوہ شیطان حرام رزق کو مزین کرنے کی کتنی ہی کوشش کرے، انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قدرت سے کبھی نہیں بچ سکتا، اور دونوں جہانوں میں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 168۔ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس میں اسلام کے بتائے ہوئے طرز زندگی اور ضابطہ حیات کے علاوہ کسی اور طرز زندگی اور ضابطہ اخلاق کو اپنانا شامل ہے۔ در حقیقت اس دنیا میں وہ دو ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مشتمل ہے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے طریقوں سے عطا کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون اور کامیابی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے معاملات اور نتائج کو کنٹرول کرتا ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق اجر ضرور دیں گے۔ یہ راستہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دے گا، جس کے نتیجے میں معاشرے میں انصاف اور امن پھیلتا ہے۔ مزید برآں اس راستے میں ہدایت کے دو منابع قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر ہر حال میں سختی سے عمل کرنا شامل ہے۔ اس لیے دینی علم کے دوسرے ذرائع پر عمل کرنے سے گریز کرنا چاہیے، خواہ وہ نیکیوں کی طرف لے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علم دین کے دوسرے ذرائع پر جتنا زیادہ عمل کرے گا، ہدایت کے دو ذرائع پر اتنا ہی کم عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں گمراہی پھیلتی ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 4606 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ فرمائی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی جڑیں ہدایت کے دو منابع میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے رد کر دے گا۔ دوسرا راستہ شیطان کا راستہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنا شامل ہے جو عطا کی گئی ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 168-169۔ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ یہ دونوں جہانوں میں صرف مصائب، مشکلات اور پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی تفریح اور تفریح کے لمحات کا تجربہ کرے۔ یہ اس وقت بالکل واضح ہوتا ہے جب کوئی امیر اور مشہور لوگوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور ان کی دولت اور شہرت کے باوجود ان کی افسردہ اور دکھی زندگی گزارتے ہیں، خواہ وہ تفریح اور تفریح کے لمحات کا تجربہ کرے۔ اس کے علاوہ یہ راستہ معاشرے میں برائی اور بے حیائی کو پھیلانے کا سبب ہی بنتا ہے، کیونکہ لوگوں کو چوپایوں کی طرح برتاؤ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے جو صرف اپنی خواہشات کی تکمیل میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس لیے ہر اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ان کے طرز زندگی سے متصادم ہو، گویا وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہوں۔ یہ ان کو اللہ عالی دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے روک دے گا، اور اس لیے معاشرے میں انصاف اور امن کے پھیلاؤ کو روک دے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 171۔ کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس پر چیختا ہے جو پکارنے اور پکارنے کے سوا کچھ نہیں سنتا، یعنی مویشی آبھیل،
بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، بس وہ نہیں سمجھتے۔ جو معاشرہ ایسا سلوک کرے گا وہ اپنے اندر انصاف اور امن کے پھیلاؤ کو روک دے گا۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ بس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئیں جتنا وہ کمایا کرتے تھے۔ باب 20 تاہا آیت 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اس لیے زندگی میں صحیح راستے کا انتخاب کرنا چاہیے، خواہ وہ ان کی خواہشات سے متصادم کیوں نہ ہو، کیونکہ یہی ان کے لیے بہترین ہے۔ انہیں ایک عقلمند مریض کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے جو اپنے ڈاکٹر کے طبی مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے، چاہے انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی جائیں اور غذا کا سخت منصوبہ بنایا جائے۔ باب 2 البقرہ آیت 169۔ اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ شیطان کے سب سے بڑے پھندے میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات سے غافل رہنے کی ترغیب دی جائے، جن کی وضاحت قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا برتاؤ کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقائد اختیار کرے گا، جو کہ انتہائی بے عزتی ہے، اور یہ غلط عقائد اسے صرف اس کی نافرمانی پر اکسائیں گے۔ مثال کے طور پر، جاہل اس حقیقت کو سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کرنے والا ہے، اور اس وجہ سے وہ گناہوں اور اس کی نافرمانیوں پر اڑے رہیں گے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں معاف کر دیا جائے گا کیونکہ وہ سب بخشنے والا ہے۔ اس غلط عقیدہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ظالم اور غیر منصفانہ ہے، اور برائی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرنے والے کے برابر سلوک کرے گا۔ اس قسم کی جھوٹی بات کو ماننا اللہ تعالیٰ کی بڑی بے عزتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ غلط رویہ کسی کو اپنی نافرمانی پر قائم رہنے کی ترغیب دے گا، جس سے دونوں جہانوں میں عذاب ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل، قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم آخرت کے بارے میں صحیح فہم کو اپنانے کے لیے اسلامی تعلیمات کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں، تاکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت پر قائم رہیں۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو کسی کو اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ لوگوں کے اسلام کی حقانیت کو مسترد کرنے اور اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی خواہشات کو چیلنج کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بڑی وجہ کا ذکر کیا ہے کہ لوگ کیوں حق کو مسترد کرتے ہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 170۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، حالانکہ ان کے باپ دادا کچھ نہیں سمجھتے اور نہ ہمیشہ گمراہی کا ایک بڑا ذریعہ رہی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ چوپایوں کی طرح کام کرنے سے گریز کریں اور اس کے بجائے معلومات اور شواہد کا تجزیہ کرنے کے لیے حاصل کردہ عقل اور عقل کو استعمال کریں، تاکہ زندگی کے مختلف حالات میں مناسب آپشن کا انتخاب کیا جا سکے۔ اس کا اطلاق دنیاوی اور دینی دونوں معاملات پر ہوتا ہے۔ زیادہ تر مذاہب کے برعکس اسلام اندھی تقلید کی مذمت کرتا ہے اور بنی نوع انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے اسلام کی سچائی کا اندازہ لگانے کے لیے دی گئی عقل کو استعمال کرے۔ باب 12 یوسف آیت 108۔ کہو، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میں اور وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں۔ اور باب 34 سبا آیت 46۔ کہہ دو، میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ تم اللہ کے لیے جوڑے اور الگ الگ کھڑے ہو جاؤ، اور پھر سوچو تمہارے ساتھی میں کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو تمہیں سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں حق کو پہچاننے کے لیے علم کی تلاش اور اس پر عمل کرنے کا راستہ اختیار کرے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کی اندھی تقلید کرے۔ یہ رویہ بچوں میں قابل قبول ہو سکتا ہے لیکن بڑوں میں نہیں۔ جب کوئی اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے گریز کرتا ہے تو وہ لازمی طور پر ایک ضابطہ اخلاق اور طرز زندگی کو اپنا کر شیطان کے جال میں پھنس جائے گا، جو انہیں عطا کی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ دونوں جہانوں میں کبھی بھی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان بنیادی فرائض کو پورا کرتا ہے جن میں عام طور پر دن کے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت لگتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 168-169۔ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔
یہاں تک کہ اچھی باتوں میں دوسروں کی اندھا پیروی کرنے کی اسلام میں سفارش نہیں کی گئی ہے، باوجود اس کے کہ کوئی نیکی کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام انسان کو سچائی سے آگاہ ہونے کی تعلیم دیتا ہے اور اس لیے اس پر یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے کہ یہ سچ ہے، اور اس پر عمل نہ کریں کیونکہ کسی اور نے انہیں بتایا ہے۔ اگرچہ نیکیوں میں دوسروں کی اندھی تقلید دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے، لیکن اس قسم کے لوگ مشکل کے وقت آسانی سے بے صبری اور ناشکرے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایمان کا یقین نہیں ہوتا جو اسلامی علم کے ساتھ آتا ہے، تاکہ ہر وقت صبر اور شکر گزار رہے۔ یہ شخص اطاعت اور نافرمانی کے درمیان ڈگمگاتا رہے گا، نہ اپنے مقصد کو نہ سمجھے اور نہ ہی اس مادی دنیا سے باہر زندگی میں کسی اعلیٰ مقصد کے لیے۔ اس شخص میں خواہ وہ آخرت میں نجات حاصل کر لے، اور جو اسلامی علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح کی ذہنیت میں اہل کتاب نے اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کی اور بغیر سوال کے ان کی اطاعت کرتے ہوئے اور ان کی رائے کو اللہ تعالیٰ کا فرمان اور حکم مان کر انہیں رب بنا لیا۔ باب 9 توبہ آیت 31۔ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل و فہم کو استعمال کیے بغیر اپنے علماء اور قائدین کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ اگرچہ صحیح رہنمائی کرنے والے عالم کی پیروی ضروری ہے، لیکن پھر بھی ایک مسلمان کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر کے ان کو دی گئی ذہانت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کچھ لوگ جہالت کا دامن تھامے ہوئے ہیں اور اپنے علماء کی اندھی تقلید کرتے ہیں، گویا وہ کامل اور غلطیوں سے محفوظ ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان جو کسی خاص عالم کی پیروی کرتا ہے، جو کسی خاص مسلک کا حامی ہے، اسے متعصب کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے اور اپنے عالم کو ہمیشہ صحیح ماننا چاہیے۔ اس لیے ان لوگوں سے نفرت کرنا چاہیے جو ان کے عالم کی رائے کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کسی کو ناپسند کرنے والا نہیں ہے۔ جب تک علماء کے درمیان جائز اختلاف موجود ہے، ایک مسلمان کو کسی خاص عالم کی پیروی کرنا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے جو اس کے ماننے والے عالم سے مختلف ہوں۔ اگر کوئی شخص اندھی تقلید پر اڑے رہے تو اس کی زندگی چوپایوں کی زندگی سے زیادہ کچھ نہیں بنتی جو اندھی تقلید کرتے ہیں۔ اکثر صورتوں میں یہ دونوں جہانوں میں پریشانی، تناؤ اور مصائب ہی کا باعث بنے گا، کیونکہ انسان ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے کی طاقت نہیں رکھتا، چاہے وہ نیک لوگوں کی آنکھیں بند کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ اور اندھی تقلید کرنے والے کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ برے لوگوں اور ان کے خیالات کی پیروی کرے جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہوں، خواہ وہ نیک لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ اندھی تقلید کرنے والا یہ سمجھے گا کہ وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح معنوں میں سیدھے راستے سے کتنا دور ہے۔ جو جانتا ہے کہ وہ کھو چکے ہیں وہ شاید اپنے راستے کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، لیکن جو یقین رکھتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں وہ اپنے راستے کو ایڈجسٹ کرنے کا امکان نہیں رکھتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 171۔ کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس پر چیختا ہے جو پکارنے اور پکارنے کے سوا کچھ نہیں سنتا، یعنی مویشی آبھیل، بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، بس وہ نہیں سمجھتے۔ اندھی تقلید کرنے والے کو کسی بھی اچھی نصیحت پر دھیان دینے کا امکان نہیں ہے جب بھی وہ ان لوگوں کے طریقے سے متصادم ہو جن کی وہ اندھی تقلید کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ان سے بات کرنا اور مویشیوں سے بات کرنا ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی اندھی تقلید کرنے سے گریز کرے اور اس کے بجائے اسلامی علوم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ ایمان کا یقین حاصل کر سکے اور اپنی تخلیق کے مقصد کو بصیرت کے ساتھ سمجھ کر پورا کر سکے۔ آیت 170 میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر عمل کریں، بجائے اس کے کہ ان پر صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کریں۔ باب 2 البقرہ آیت 170۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، جو اس طرح کا برتاؤ کرے گا وہ ان نعمتوں کو استعمال کرے گا جو انہیں عطا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ دوسروں کے طریقے اور عقیدے کے خلاف ہو۔ اس کے نتیجے میں ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی ملتی ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق اجر ضرور دیں گے۔ باب 2 البقرہ آیت 170۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، حالانکہ ان کے باپ دادا کچھ نہیں سمجھتے اور نہ ہدایت یافتہ تھے۔ یہ آیت دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں علم رکھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں سے مشورہ کرنے کی اہمیت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ لہذا ایک شخص کو احتیاط سے انتخاب کرنا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات میں کس سے مشورہ کریں اور ان لوگوں کو ان لوگوں تک محدود رکھیں جو ان کے پاس موجود مسئلے کا علم رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس کو طبی مسئلہ ہو اسے طبی علم رکھنے والے کی تلاش کرنی چاہیے، جیسے طبی ڈاکٹر، اور دینی نصیحت حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ شخص جس کے پاس دینی علم ہو، جیسا کہ عالم۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں تو مسلمان اکثر ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں اکثر کسی جاہل کے مشورے پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صرف ان لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ صرف وہی لوگ ہیں جو حقیقی علم کے مالک ہیں، اور وہ کسی بھی حالت میں دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مشورہ نہیں دیں گے۔ باب 35 فاطر آیت 28۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔